موٹی موٹی باتیں کیونکہ میں سپیچز سنتی رہی ہوں وقتاً فوقتاً جس بھی ٹائم زون سے کرتے رہے، اور میں خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو گزارشات اور سفارات تھیں وہ بہت مثبت اور ٹھوس تھیں، خاص طور سے سندھ کے حوالے سے، سندھ کی جو اس وقت تخمینے رکھے گئے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے وعدے ہوتے ہیں، جو تنازعات تھے، مجھے امید ہے کہ وہ آج کے دن تک حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہوں گے، کیونکہ ہر صوبے کو اپنی بجٹ کے لیے، اپنے سالانہ پلاننگ کے لیے، اپنی پی ایس ڈی پی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ بٹ چیئرمین صاحب، جو میں پی ایس ڈی پی جانے سے پہلے دیکھ کے بھی گئی تھی، ڈسکشنز میں بھی تھے ہم لوگ جنرل، ایک بات میں کہوں گی کہ آپ بار بار سنیں گے کہ ہم ایک تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا ڈیٹ ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، بار بار آپ سنیں گے مسئلہ کہ جی پیسوں کی کمی ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کے لیے، ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے لیے سپیس ہی نہیں کم ہوتی، صحیح ہے، کیونکہ ہمارے ظاہر ہے بہت سارے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ اجازت دیں گے تو میں تھوڑا سا اپنی جو اس وقت خارجہ ایشو ہے اس پہ بھی بات کروں گی، کیونکہ بجٹ میں الاؤ بھی ہوتی ہے۔ تو بلکہ پہلے ٹھوس بجٹ کے حوالے سے جتنے بھی پرانے پروگرامز اور جنہیں اسکیمیں کہتے ہیں، پروجیکٹس کہتے ہیں چیئرمین صاحب، نمبر 1 وہ کیری اوور ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ چلتے جا رہے ہیں، کچھ 10 سال سے چل رہے ہیں، کچھ 15 سال سے چل رہے ہیں، کچھ 20 سال سے چل رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھیے حقیقی معنوں میں ریویو کرنا پڑے گا کہ جو جدید جو آپ کی دہائی ہے، جدید دہائی کے چیلنجز آپ کس طرح نمٹیں گے۔ ایک تو ظاہر ہے ڈیٹ اور ڈیفنس بڑھتا جا رہا ہے، اور ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز تو اب آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا کوئی اس وقت ڈسکشن نہیں، سوائے اس کے کہ ہمیں خارجہ پالیسی میں تیزی اور کرنی ہوگی۔ لیکن سر جو تھرو اوور ہے جسے کہتے ہیں پی ایس ڈی پی میں، اس نے ساری بجٹ کو مجھے لگتا ہے چوک کیا ہوا ہے۔ ایک تو قرضوں نے چوک کیا ہوا ہے اسپیس کو، دوسرا تھرو اوور۔ تو ابھی سے ان کا تھوڑا کریٹیولی ان کو ری ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ کے جو آج کل کے مسئلے ہیں، اور آج کل کے مسئلے کیا ہیں، پرانے دیرینہ مسائل ہیں، سوشل سپینڈنگ، یعنی 26 ملین بچے ابھی بھی آپ کے اسکول سے باہر ہیں، اور یہ صوبوں کا مسئلہ ہے، لیکن صوبوں کو بھی میں سمجھتی ہوں اس پر کانسنٹریٹ کرنا ہوگا۔ میں خوش ہوں کہ بلوچستان کی سب سے بڑی اس طرح اس وقت یوتھ پہ سپینڈنگ ہے، اور سندھ کی بھی آ رہی ہے ایجوکیشن میں، مگر میں ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیڈرل بجٹ سر، اور اس میں ایک نگلیکٹڈ سبجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں 5 منٹ۔ وہ یہ کہ شاید آپ لوگ سب جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، مگر ان 2 ہفتوں میں پاکستان کو دنیا بھر کا سب سے ماحولیاتی امپیکٹڈ یعنی ولنریبل ملک، متاثر ملک قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 ان دا موسٹ کلائمیٹ امپیکٹڈ اینڈ ولنریبل کنٹری سر۔ پہلے کبھی 10 کی لسٹ میں ہوتا تھا، 8 میں ہوتا تھا، 2022 میں اوپر چڑھا، ظاہر ہے ان فلڈز کی وجہ سے، مگر کلائمیٹ رسک انڈیکس جو ہے دنیا کا، جو جرمن واچ کرتی ہے، جس پر ہی ساری یونائٹڈ نیشنز کی بھی رینکنگ ہوتی ہے، ایک ہی رینکنگ ہوتی ہے دنیا میں، وہ کلائمیٹ رسک انڈیکس کی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے جی، نمبر 1 ہے۔ اور آپ مستقل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ورلڈ بینک نے ہر ترجیح اپنی ملک کی جو ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے 2022 سے چیئرمین صاحب، یہ ایک کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ ساتھ جڑی رہتی ہے اب کلائمیٹ سے، کلائمیٹ کے اندر انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ رہا ہے آج کل۔ تو یہ آپ کی اس وقت حقیقت ہے۔ پانی کی قلت بھی اور فوڈ انسیکیورٹی صوبوں میں جو نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ میں نے مانا کہ آپ نے انفلیشن کے دباؤ کو کم کیا ہے، مشکل حالات، تنگی میں آپ نے چینجز لائی ہیں، وہ سب سحر حاصل باتیں ہیں، لیکن ماحولیات کے حوالے سے میں افسوس سے کہوں گی کہ منسٹری کی بجٹ ہی آپ دیکھ لیں سر، انوائرمنٹ پروٹیکشن والی بجٹ جو ہے اس کو 7.2 ارب سے، جو بہت کم ہوتی تھی، یہ سب سے چھوٹی اور سکڑی ہوئی منسٹری ہوتی ہے، اس کو آدھا سے بھی کم کر دیا ہے جی، 3.1 بلین ہو گیا ہے،
جیسے پاکستان کی منسٹری فیڈرل منسٹری کے پاس انہوں نے مجھ سے کوئی کمپلین نہیں کی ہے. میں نے خود دیکھا ہے while I was on tour, اور اتفاق سے میرے ساتھ کلائمیٹ منسٹر بھی تھے حال کے مصدق ملک. انہوں نے وہ بھی اب ان کا میں کیا I don't want to embarrass him, مگر میں نے ان سے پوچھا کہنے کا جی ایسا ہی ہے, اب آپ بتائیں یہ ہم ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے. We will start depending more and more on international money. پھر ڈیولپمنٹ پارٹنرز آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کلائمیٹ پہ پیسوں کی انٹرنیشنلی فنڈنگ ایڈ کٹوتی ہوتی جا رہی ہے. سب نے کہہ دیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں, ایڈ کٹس ہو گئی. تو یہ پیسہ پھر پی ایس ڈی پی کا جو آپ نے کاٹا ہے یہ منسٹری پھر کیا کر پائے گی, کس ایکسپرٹ کو وہ سامنے لائے گی. آپ نے آدھا کر دیا ہے سر, اور آپ کی رینکنگ دنیا میں نمبر 1 ہو گئی ہے. اس میں جو زمین پر حقائق ہیں وہ آپ کو آلریڈی سخت تکلیف میں آپ کی عوام ہے. کیا ہو رہا ہے 49 ڈگریز ہو چکی ہے سر. باقی ممالک میں جہاں سے میں آ رہی ہوں 30 ڈگریز پہ جب 40 کے نزدیک بھی آنے لگتا ہے تھرمامیٹر نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے, سارا کچھ رک جاتا ہے. وہاں پہ ذرا سا 35 ہو گیا ایمرجنسی. وی آر ایٹ 49 ڈگریز ان پارٹس آف بلوچستان اینڈ سندھ. سندھ میں بھی جیکب آباد میں ہو چکا ہے, پچھلے سال 50 ہوا تھا اور یہ پہنچے گا آگے. 53 ڈگریز پہ پاکستان 3 سال اپنے شہر رجسٹر کر رہا ہے ساؤتھ کے, بلوچستان اور سندھ کے, جس کا مطلب ہے ہم دنیا کے سب سے گرم علاقہ ہے. ہمارا دنیا کا 53 ڈگریز از دا ہاٹسٹ پلیس ان دا پلانٹ. میں 3 سال 4-5 سال سے یہ بات کر رہی ہوں. پاکستان پانی سے بھی کی قلت میں آ چکا ہے. 2025 میں وی ہیو بیکم واٹر اسکیس. یہ میں نے ایجاد نہیں کیے فگرز سر, یہ یونائٹڈ نیشنز کے فگرز ہیں. اور اس پر بھی پانی پر بھی آپ اگر اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن میں کیونکہ بہت باتیں ہو گئی, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ان حالات میں کلائمیٹ بجٹ کو آدھا کرنا میں سمجھتی ہوں بڑی تنگ نظری ہے, اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں دل سے یقین نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس کو حل کر سکتے ہیں مسئلے کو. کیونکہ جب پیسے کم کیے جاتے ہیں کسی سیکٹر کے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ترجیح کیا ہے, تو اس کو واپس سے کسی ری ایلوکیشن کرنا ہوگا, اور سال کے دوران آپ کو کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ تو منسٹری چل نہیں پائے گی اور اس کے کام چل نہیں پائیں گے. اور کہا جائے گا کہ صوبے کرتے ہیں. صوبے کو آپ نے نیشنل پروجیکٹس دینا ہوتا ہے. انٹرنیشنلی یہ منسٹری 27 معاہدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. 27 انٹرنیشنل اگریمنٹس دے ہیو ٹو فیس. اس کے لیے وہ کسی کو جنکٹ کے لیے نہیں بھیج سکتے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو غلط ہے. وہ ایکسپرٹس کو بھیجیں جو آپ کے ملک کا مقدمہ لڑ سکیں. اور جس طرح ہم نے مل کر چیئرمین بلاول, پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہماری منسٹری نے وہاں ایڑیاں رگڑا کے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پکڑا تھا. اس وقت ہماری G77 کی چیئرمین شپ تھی. اب پاکستان کی کوئی نمائندگی آواز بھی نہیں آتی ہے. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا کیا ہوا کسی نے سنا؟ کیئر ٹیکر حکومت سے وہ اس میں جو بھی نمائندگی آپ کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. انہی وجوہات کی وجہ سے کہ بھئی پیسے نہیں ہوتے کسی کو وہاں بھیجنے کے لیے. اسی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب لیپس ہو رہی ہیں. اب میں ٹیکسیشن میجرز پہ بات کروں چیئرمین صاحب, سب نے اس ہاؤس میں بھی گونج ہوگی سولر ٹیکس پہ, سولر پینل کے ٹیکس پہ. اب ایف بی آر کو ویسے ہی آپ نے ڈریکونین پاورز اریسٹ کے دے دیے ہیں, سی ای اوز کو اریسٹ کریں آپ. یہ کہاں ہے؟ آپ ٹیکس نیٹ میں اپنی 6-8 ٹریلین اکانومی انفارمل اکانومی کو تو لا نہیں سک رہے ہیں. ایف بی آر سے سوال میں کرتی ہوں, آپ سی ای اوز کو اریسٹ کرنے چلیں. اس سے آپ کی پرائیویٹ سیکٹر بڑھے گا, نوکریاں کریٹ ہوں گی. کہ پبلک سیکٹر تو شرنک ہو رہا ہے سر. پبلک سیکٹر میں تو کٹوتیاں آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا پبلک سیکٹر بہت بڑا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کیا انسینٹیو دیا ہے؟ سپر ٹیکس پہ کچھ ہوا؟ بس ایسی نشتن برخاستن بات ہوئی ہے, روڈ میپ تو کوئی نہیں ہے. تو آپ پوچھیں ایک کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر نمائندے سے. میں ان کی حمایت نہیں کرتی, میں تو منیمم ویج کی بات کرنے آئی ہوں. لیکن وہ بھی نوکریاں تو اب انہی سے ملیں گی سر, کہاں سے آئیں گی؟
تو ان پر بھی آپ نے ایک عجیب و غریب ہتکڑی لگا دی ہے.